اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں، روزگار میں، صحت میں، زندگیوں میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ اسی دوران آسمان سے بہت زوردار اور خوفناک آواز آئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی جانب دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا وہ دروازہ کھول دیا ہے کہ جو آج سے پہلے نہ کبھی کھلا ہے اور نہ آج کے بعد کبھی کھلے گا۔ اسی دوران میں ایک فرشتہ آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوئے اور ہمارے نبی کو سلام پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 2 خزانے بھیجے ہیں، آپ کی امت کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ 2 نور کون سے تھے؟ سورہ فاتحہ جو پوری مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیات۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ جو 2 آیات نازل ہوئی نا، یہ جنت کے خزائن سے نازل کی گئی ہیں۔ خزائن سے مراد یہ ہے کہ خزانہ، خزانوں اور خزانوں کی بھی جمع۔ اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے، تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، خود رب کائنات اللہ تعالیٰ نے، رحمان الرحیم مالک الیوم الدین نے اپنے ہاتھوں سے تحریر فرمایا۔ تو پھر آپ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی بلند بالا کیا تعریف کی جائے اس کی، کہ اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ حضرت ابو مسعود عقبہ جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں ان 2 آیات کو پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ لا تعداد، ان لمیٹڈ۔ اللہ کافی ہو جائے گا ہر معاملے میں، چاہے ہمارا دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، معاشی معاملہ ہو، خاندانی معاملہ ہو۔ غرض یہ کہ ہماری کوئی بھی پریشانی ہے، ان سب کا حل اللہ تعالیٰ نے اس خزانے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ بڑی ہی قیمتی آیات ہیں جو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اور فانصرنا علی القوم الکافرین پہ ختم ہوتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کوئی عقل مند شخص یہ 2 آیات پڑھے بغیر نہ سو ہی نہیں سکتا، اور یہ ایسی آیات ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس 2 آیات کی تلاوت کا جو میں آپ کو ثواب بتانے جا رہی ہوں نا، وہ آپ کے لیے ایک سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی خزانہ ہمیں دیا ہے نا، اس کو بس لوٹنے کا بہت زبردست ہمارے پاس یہ وقت ہے۔ جو ان آیات کو رات کے وقت سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے تہجد کی نماز ادا کری، یعنی پوری رات تہجد کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کے علاوہ تہجد پڑھ رہے ہیں تو سبحان اللہ، اب آپ کا یہ جتنا عمل ہے یہ ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رزق آپ کے گھر میں برستا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں رات کے وقت یہ پڑھی جائے یا صبح کے وقت یہ دونوں آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے شیاطین، غم، فکر، بری نظر، مطلب ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بہت پرسکون اور محفوظ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تو آپ کے لیے کافی ہے ہی ہے۔ اچھا، اب وہ میرے بہن بھائی جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کوئی نہ کوئی ایک دماغ کے اوپر کوئی ٹینشن سوار ہے، تو وہ اس طرح سے ایک عمل کر سکتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد اس جہاں نماز پہ بیٹھے رہیں گے، جگہ نہیں بدلنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 5 مرتبہ ان آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون یہاں سے لے کے آخر تک
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں تک آپ نے پوری 5 دفعہ پڑھنی ہے اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو فوراً قبول فرما دیں گے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہے. تو میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اہتمام کرنے کا، اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر ذکر اور پڑھنے کو قبول فرمائے، آمین. اس کے علاوہ شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے. اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.